اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایسی مثال دوں گا کیونکہ میری جو ہے شان ہے میرے اللہ کی دی ہوئی کہ میں ہر ویڈیو میں ایک نئے انداز سے بات کو رکھتا ہوں، جبکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پہلے بول دوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں امی تو نہیں کہتا، لیکن میں کالج گیا، گریجویشن کیا، لیکن میری اردو بھی اچھی نہیں ہے، انگلش بھی اچھی نہیں ہے، فارسی بھی، یہاں تک کہ عربی بھی اچھی نہیں ہے۔ لیکن میرے جو نئے انداز سے مثالیں دینے ہیں وہ آپ غور کریں، اور میں اللہ کو ریپرزینٹ کیسا کرتا ہوں یہ آپ سوچیں۔ میرے اسکالرز کے میں بے شمار بیانیں سنتا ہوں۔ آج میں نے ایک ڈاکٹر یا بردر شبیر یا کوئی نام کے مسلمان کا انڈیا میں اردو کا لیکچر سنا، اور میرے کو خوشی ہوئی کہ ہندوستان میں ہماری اردو مری نہیں، ابھی بھی جو ہے جواں ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا چاہے انڈیا ہو۔ اللہ کا کرم ہے اردو پہ میرے، کیونکہ میں اردو سے اس لیے محبت کرتا ہوں، یہ ہمارے حضرت نظام الدین اللہ کے طرف وقت ایجاد کی گئی تھی یہ زبان، اور لشکری زبان ہے، اس میں کئی فارسی عربی ہے اور ہندی کے بھی ہے شبد، اور پھر اس سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم محبت سے پنجابی سے بھی بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی سمجھتا ہے۔ تو بہرحال محبت بہت بڑی چیز ہے، وہ بتانا ہے میرے کو لینگویج کے اعتبار سے۔ تو ہر ایک کے لیکچرز چیک کرتا ہوں، لیکن میرا انداز الحمدللہ ایسا نرالا ہوتا ہے کہ دنیا میں ڈنکا بج گیا میری جو ہے مثالوں کا، اور میں نے اللہ کی نشانیاں ایسے دے دی کہ کوئی اسکالر آج تک نہیں دے سکا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، 24 گھنٹے یہ جو ہے منادی گونج رہی ہے، میں نے دے دیا، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، وہ اذان میں ہمارے بتا رہے، اور آپ پہ درود بھیج رہے، یہ بھی کافی ہے۔ اور پھر 24 گھنٹے نماز پڑھی جا رہی، اللہ کے سامنے سجا کر کے کہہ رہے ہیں تو ہی بڑا ہے یہ زمین کے اوپر، اور اس کے سوا جو ہے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ بھی چیلنج قیامت تک چلے گا، تم مر جاؤ ہندو یا تم مر جاؤ کرسچن، مگر اللہ کا یہ اذان پوری دنیا کے اندر گونجتی رہے گی۔ تو اب کیا بتانا ہے مجھے؟ آج کی نئی ٹیکنالوجی کے مثال دینا ہے مجھے۔ یہاں ایک نیو یارک کے اندر ہارٹ آف دا سٹی بولتے ہیں اس میں، یہاں ایک شو آتا ہے، دیسی شو، سیٹرڈے کے دن 10 بجے سے 11 بجے تک۔ اب میرا بچہ جو ہے وہ کنیکشن میرے ٹی وی کا نکال دیا تھا رات میں، وہ اس کے پاس بھی ایک ٹی وی ہے، اس کے پاس بھی ڈیسک ٹاپ ہے، اس کے پاس بھی جو ایکس باکس ہے، وہ اس کے پاس بھی آئی پیڈ ہے، تو اس کے اپنے روم میں اس کا بھائی اپوزٹ بیٹھ کے انہیں اس کے اوپر کھیلتا، انہیں اس کے اوپر کھیلتا۔ تو ہمارے ٹی وی کا کنیکشن میں اور میری وائف جو دیکھتے، وہ ٹی وی کا کنیکشن نکال دیا تھا، ہم لوگوں کو آتا نہیں لگا۔ تو ہم 10:30 بجے تک وہ شو آلریڈی اسٹارٹ ہو گیا، ہم دیکھتے رہے، انتظار کرتے رہے، آئے رہے، آدھا شو تو ختم ہو گیا۔ اب پھر ہم لوگ کو دیسی ٹاک بہت پسند، میں میری بیوی کو، اور اس میں فلمی دنیا کے جو نئی فلمیں ریلیز ہو رہی پروموٹ کرنے کے، یا پھر وہ دوسرے شوز بھی بتاتے، اس میں پھر نیوز آتی، 1 گھنٹہ آتی وہ سیٹرڈے کے دن، وہ شو بھی 1 گھنٹے کا ہے۔ 10:30 بجے اٹھا، اور وہ پہلے سے وہ ریکارڈ کرتا ہمارے دیسی شو ہمارے واسطے، اگر ہم لوگ کبھی باہر چلے گئے گراسری وغیرہ کو تو سیٹرڈے تو ہم آ کے بھی دیکھ سکتے۔ تو اٹھ کے 10:30 بجے ہمارے کو اب ابتدا سے شروع سے لگا کے دیا، شو ہوتا ہے 10 بجے، 11 بجے ختم ہوتا۔ اب دیکھو میں ماضی اور جو ہے مستقبل اور پھر حاضر، یہ 3 بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر بتانے کے لیے میں بول رہا ہوں۔ اتیت جو بولتے ہیں وہ گزرا ہوا۔ تو اب جو گزر گیا تھا آدھا گھنٹے کا پروگرام، وہ ہم کو شروع ابتدا سے ڈال کے دیا۔ ہم وہ گانے دیکھے جو پہلے 34 منٹ یا وہاں تک ہی آتے ہیں، 35 منٹ تک وہ گانے آتے ہیں، 10 سے 35 منٹ تک ہم وہ گانے ابتدا کے دیکھ لیے۔ پھر وہ جو کنٹینیو ادھر چل رہا، وہ 11 بجے شو ختم ہوتا ہے، ہم یہ 10:30 سے شروع کر کے ہم 11:30 تک دیکھتے رہے۔ تو ہم کو مل گیا جو گزر گیا، سو ہم کو مل گیا حاضر والا، ہم کو مل گیا مستقبل والا جو 11:30 بجے ختم ہوا۔ ہم 10:30 کو شروع کیے، 11:30 کو ختم ہوا۔ اب یہ سوچو، یہ ٹیکنالوجی انسان نے بنایا۔ الحمدللہ آپ سوچیں، ابراہیم علیہ السلام کے خود میں یہودیت نہیں ہے، جوئشزم نہیں ہے، اسلام صرف اسلام ہے ابراہیم علیہ السلام کے خود۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں موسیٰ آ کے چلے گئے، اللہ ان کو جو ہے اپنے امان میں رکھے۔ پھر ہمارے داؤد علیہ السلام آ گئے، یہ یہودیت نیا یو ٹرن کر کے یہاں تک بنا لے کے یہاں بیٹھ گئے، اپنا سمجھ گئے مذہب۔ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اسلام نہیں بولے۔ پھر اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے،
ईसा अलैहिस्सलाम आके यहूदियों को बोले अरे तुम गलत जा रहे, अल्लाह ने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मज़हब मूसा को भी दिया और जो दाऊद को भी दिया और मेरे को भी दिया, फिर यहाँ गलती क्रिश्चियंस कर गए। अब यहूदी क्या करे, जैसे पैगंबरों का इनकार किए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इनकार करने से तो उनका मज़हब अपना हो गया यहूदियत, और वो मूसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम को भी जो है इनकार किए जैसा हो गया, अल्लाह का दीन को, ईसा अलैहिस्सलाम को भी इनकार कर दिया। तो आपको मैं बताऊं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का माजी में, अतीत में आपको मिलेगा मज़हब, फिर आपको दौरे यानी हाजिर में जो था मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का, फिर मुस्तक़बिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके रिमाइंड कराए, पास प्रेजेंट फ्यूचर मालूम हो गया। सेम टेक्नोलॉजी आपको बता रही। मैं हर बार ऐसी मिसालें देता हूँ जो साइंस आज तरक्की कर गई, टेक्नोलॉजी आज तरक्की कर गई। ये इंसान को दिमाग अल्लाह ने दिया क्योंकि उसने रूह फूका। इस वास्ते इंसान को कह दिया अल्लाह ताला तलाश करो ज़मीन व आसमान के अंदर, मगर तुम आसमान के बाहर नहीं निकल सकते, तुमको पुश करना पड़ेगा। इस वास्ते ईसा अलैहिस्सलाम चले गए, फिर आएंगे, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जाके आए, ये भी मालूम होगा कुरान से ही। तो अब ये अल्लाह की जो दी हुई निशानियाँ हैं, आप समझ सकते हैं अल्लाह ने टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी आपको क्या कुछ नहीं बता रहा। अब मैं ये वीडियो है, मैं आपको नहीं देखता, आप मुझे देखेंगे बाद में। देखो मेरा अब ये आपके लिए तो पास होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका, आपके सामने प्रेजेंट होगा, फिर कोई और बाद में देखेगा तो वो मुस्तकबिल होगा। अल्लाह ताला कैसी अक्ल की जो है, कैसी ज़िंदगी, कैसी मिसाली ज़िंदगी दी, हम समझ जाएं। अच्छा, फिर आप देखेंगे एक ही वक्त में, अब मेरी बेगम के भाई एक इंडिया गए हुए हैं, मेरी अहलिया के, मेरे वाइफ के, मेरी जोजा के, उनके भाई जो है हैदराबाद में अभी चंद दिन से है, तो आज उनके बेटे का बर्थडे था। मेरे को बहुत पसंद है, बराहीम बोलता हूँ मैं उसका नाम, उनके बेटे को। तो आज उसका बर्थडे था। सेम डे 7 समंदर पार से जो आवाज़ गूंज गई, मुबारक हो बेटे तुमको, यानी बर्थडे तुम्हारी मुबारक हो, बोल के इन्होंने मुबारकबाद दे दी सेम डे। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की सेम डे नहीं मिल रही, भगवान राम की नहीं मिल रही, पूरी दुनिया में नहीं गूंजी इनकी बातें। यूरोप में ईसा अलैहिस्सलाम रह गए, एशिया के अंदर राम रह गए, अब एशिया से निकले ही नहीं बाहर। कैसा हो सकता, सोचो। हज़ारों साल तक पूरी दुनिया को ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम, पूरी दुनिया को राम नहीं मालूम। अच्छा, हज़ारों साल से एक बात मालूम है कि जी खुदा नज़र नहीं आता। इतनी तो अक्ल रखने वाला हिंदू भी समझ सकता, क्रिश्चियन भी समझ सकता, खुदा नज़र नहीं वाला वही इस्लाम है। अच्छा, फिर टेक्नोलॉजी तुम्हारे को सामने बैठ के बात करने का दे रहा, लैपटॉप पे फेस टू फेस बात कर रहे हैं आप, कैसा हो रहा? फिर खुदा क्यों नहीं बात कर सकते? क्यों जो है दुश्मनी हो रही? आज मैं जो पॉइंट बताना चाहता हूँ उस पॉइंट पे मेरे मुसलमान कभी नहीं बात करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के ओहद है या फिर बदर है, जंगे बहरहाल कोई एक 33 जंगों में, 34 जंगों में सरकार की जो है गिनी हुई तारीखी, उसमें एक जंग से वापस आए। जंग के बाद बोले असल जंग तो घर में है, असल जंग तो जो है तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी के अंदर जो तुम्हारे को मुजाहिदा करना है उसमें असल जंग है, जो नफ्स के ख़िलाफ़ जाना है, अल्लाह के ताबे होना है, अल्लाह का हुक्म मानना है, असल जंग तो ये है बोले। और हम मुसलमान इस बात को न जू क्रिश्चियन और हिंदू को नहीं दे सकते। कितनी बड़ी मायूब बात है, बड़े से बड़ा स्कॉलर अपनों में बोल लेता। मेरे को इस वास्ते तबलीग जमात में छोड़ दिया, झूठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा है बोल के इलियास रहमतुल्लाह अलैह और ये हज़रत जी शुरू करे, यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह शुरू करे। उसके बाद में इसमें बोले कि भाई तुम पाँव पढ़ लो, गैर को इस्लाम में ला लो। पाँव पढ़े हमारे हज़रत जी, पाँव पढ़े हमारे जो है इलियास रहमतुल्लाह अलैह, पाँव पढ़े हमारे यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। इतनी आजिज़ी मोहब्बत इनके सारी से गैरों में भी गए, और मुसलमान जो था दीन को भुला हुआ उसको रिमाइंड करा के हाथ पैर पकड़ लिए, जोड़ दिए। मगर कोई भी आज तबलीग वाला नहीं मिलेगा ऐसा तुमको। और तबलीग की बात सबसे प्यारी थी क्या कि जी अपना नाम मत बताओ, अल्लाह के लिए बोल रहे। मगर आज तबलीग के जितने भी कारकुन हैं सबके नाम तुम जो है सुन सकते, ये सब रियाकारी है, इस वास्ते मैं छोड़ दिया। अच्छा, अब मैं क्या बताना चाह रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल मुजाहिदा करो बोले, हम मुसलमान
غیروں کو نہیں بتا سکے. ابھی فرانس میں ایک نیا جو تاریخی اور سائنسی اور پھر جو ہے یہ جو سیاسی رہتے وہ بھی بتاتا ہوں. اور کبھی کبھی جو ہے لوگ شہوت کے ذریعے سے کتنے غلط ہو جا رہے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. اب میں شہوت کا بھی بتاؤں گا، یعنی سیکس کے لیے دیوانی کیسے ہو رہی. پوری دنیا دیوانی ہو گئی، آج بے حیا ہو گئی. یعنی رشتوں کا بھی ادب نہیں کرنا وقت آ گیا. اب میں وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا دوں. فرانس کے اندر وہاں ایک لیڈر ہے جو 2017 میں جو ہے الیکشن ہونے والے ہیں، اس نے کہہ دیا کہ اسلام ہمارے پاس پنپنا نہیں، ہمارے پاس کرسچینٹی ہے، ہم یہی کلچر اور یہی ٹریڈیشن سے جئیں گے. اسلام کو اندر نہیں آنے دو، اسلام کے ریفیوجیز کو اندر نہیں آنے دو. دیکھو یہ فرانس، یہ یورپ ایک بار یہ بھی بھوکا تھا، یہ بھی دوسرے ممالک گئے، اپنی اولاد کو بھی بھیج لیے. یہ سب تاریخ بھول گئے سالے. میں گالی نہیں دینا چاہتا مگر بتا رہا ہوں. اب یہ جو لیڈر ہے انہیں نفرت کیوں بتا رہا راڈیکل اسلام بول کے؟ اسلام کے معنی پیس ہے، تو تو راڈیکل بولنے سے تیری زبان چلی. اور یہ مسلمان نوجوان جو قرآن نہیں سمجھ کے کیا کرا، انہیں گن چلا ہے. تیری زبان چل رہی، ان کا گن چل رہا. آپ بھی ایک ہفتہ پہلے یہاں ایک صومالیہ کا ایک مسلمان خالد توبی نہتے لوگوں کو شوٹ کرا. کیسا ہو رہا ہے دیکھو. ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں کے ذریعے وجہ سے جو ہے اتنا نفرت پھیلا دیا یہاں کے امریکہ میں. کل ایک لڑکی ٹرین میں جا رہی، 18 سال کی ہے، اس کو وہ جو ہے ٹیررسٹ بول کے جو ہے 4-6 نوجوان شراب پی کے اس کو ستائے، حجاب کھینچنے گئے، وہ بھاگی. ایسا نقصان ہو رہا ہمارا. نقصان ان کا بھی ہو رہا. وہ جیسے وہ سائبر پہ بلنگ بولتے نا، بچوں کو چھیڑنا. ایک بچی 18 سال کی کسی سے بات کری تھی، پتہ نہیں کیا باتیں ہوئی، سوسائڈ کری. تو تم ٹیررسٹ نہیں ہے، تم گندی کا بات کرے بچی سے تو خودکشی کر لی. مگر وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. نہ ہم مسلمان ان کو سمجھا سکیں گے کہ یہاں بھی جو ہے لاکھوں میں جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ 2 لاکھ کے قریب مر گئے 9/11 کے بعد امریکہ میں. ان کے اپنے لوگ مار لیے. ہم نہیں بتا سکتے، ہمارے کو نہیں آتا بات. ہم کو یہ نہیں بتانا آتا کہ جہاد کے معنی کیا ہے. اصل جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جنگ چھوڑ کے جو ہے اپنے گھر پہ اور اپنی ماحول میں جو ہے اپنے ہمسائے میں تم کو اللہ کے حکموں کو مان کے چلنا ہے، دوسروں سے محبت کرنا ہے. اب یہ جو لیڈر ہے جو فرانس کا، اس نے بھی وہی ٹیکنیک استعمال کر رہا جو ڈونلڈ ٹرمپ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ جیت کے سامنے آ گیا. اب انہیں بھی وہاں پہ فرانس میں مسلمانوں کی نفرت بتا کے سامنے آنا چاہ رہا. اس سے پہلے جو ہے بابری مسجد کا مسئلہ بول کے جو ہے تمہارے سامنے نریندر مودی آیا. اور نریندر مودی آنے کے بعد دیکھو چائے والا آدمی پرائم منسٹر بن کے کیا دیا بولو. اتنے نقصانات ہو رہے ہیں کہ وظیفہ لینے گئے لوگ وہاں، ضعیف لوگ. میرے والد کو بھی میں وظیفے کے وقت لے جاتا تھا پیدل ہمارے وہاں آفس کو. وظیفے آپ بولتے کچھ بولتے تھے ہم، تو وہاں جاتے تھے ہم. تو یہ ضعیف لوگ بیچارے لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، 2 مر گئے. پیسہ نہیں ہے وظیفے کا. اتنی گئی گزری گورنمنٹ ہے، لائنوں میں کھڑ کے مر گئے. وہ پیسے 500 اور 1000 کی نوٹ واپس کرنے جا کے. اور اس کو اتنی عقل نہیں تھی، اگر انہیں کوئی یہ قانون نکالنا تھا تو 100 کے نوٹ پہلے پرنٹ کرنا تھا، پھر 2000 کا نوٹ بھی پہلے پرنٹ کر کے مارکیٹ میں سرکولیٹ کر کے سرکولیشن میں لا کے پھر وہ جو نکال دینا تھا سرکولیشن میں سے کرنسی کو، تم 500 کا 1000 کا نکال لینا تھا. مگر سڈن دے دیا چائے والا. اس کو کیا معلوم، پڑھا لکھا نہیں، ان پڑھ. میں تو بولتا ہوں منموہن سنگھ جیسے کو پھر لائے دنیا انڈیا میں. میں بہت محبت کرتا ہوں منموہن سنگھ. ایسے نے فخر سے بولا تھا، ہاں انڈین تم آ جاؤ میرے ملک میں، پھر میں تمہاری جو بڑی بڑی تنخواہیں دوں گا. فخر سے بولا تھا منموہن سنگھ. اللہ جانتا ہے ایمان انسان کا سب کا نہیں ہوتا ہے، سب محبت کرتے ہیں. من نفرت پیدا کرنے والے جو ہے آج 3 جیتے تمہارے سامنے، نریندر مودی اور تمہارا جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اب یہ فرانس کا بھی جیتے گا. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے قیامت سے پہلے ایسے جو ہے ناکرا بدماش انسان جو تمہارے سامنے آئیں گے اور حکومتیں کریں گے. ناچنے والا ایسے سے برے لوگ محبت دنیا میں حکومتیں کریں گے، وہ سامنے آ رہا. نشانی سامنے آ گئی. اچھا تو میں یہ بتا دیا آپ کو. اب دیکھو فلمی دنیا کا بتا رہا ہوں، دن بہ دن کیسا اخلاق سے گئے گزرے ہو گئے. آپ دیکھیں گے لاوارث، آپ دیکھیں گے جو ہے امیتابھ کے دور تک بھی ماشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. امیتابھ کی فلم میں جو ہے مقدر کا سکندر مسلمان اور جو ہے ہندو مل کے رہ رہا.
خون پسینے میں مسلمان ہندو مل کے رہ رہا. یہ ہمارے یعنی براڈ مائنڈ رہنے سے سلیم جاوید لکھ کے دیے. اب کا ہندو کیسی فلم بنا رہا دیکھو. وہ کرن جوہر گے ہے, اس نے مسلمانوں کی عزت بے عزتی کی. کوئی مسلمان کو جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا ارے یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں جو انہیں بتا رہا کردار. وہ عورت آنکھ مار رہی, مسلمان عورت, وہ شراب پی رہی, وہ بستر کر رہی بغیر شادی کے, وہ شوہر کو چھوڑ دی. اس سے گئے گزرے کا کیریکٹر کیا بتاتے تم مسلمانوں, اچھال رہے ہمارے کو. لیکن خدا کی قدرت سے دیکھو پرسنل زندگی میں کیا ہوگا. جیا بہادری اپنی بہو ایسے گندے کام کرنے سے انگلی اٹھائی, امیتابھ انگلی اٹھایا, اور یہ گے جوہر کرن جوہر نہ تو اسلام جانتا, نہ تو ہندوازم, نہ تو اس کا سرداروں کا ریلیجن جانتا. پھر ہم محبت کیوں نہیں دے سک رہے؟ ہم انسانی ہیں. دیکھو ہر محبت کرنے والا انسانیت کو محبت جو بول رہا, پھر محبت کیوں نہیں دے سک رہے ہم؟ اچھا, پھر کہانی نام کی ایک فلم آئی پارٹ 2 اس کا. اس کے اندر جو ہے انہیں سگی بھتیجی کو جو ہے اس کو کیا بولنا چاہیے, اس کے ساتھ گندے کام کرا, سگی بھتیجی کے ساتھ 6 سال کی. اب اس طرح کی یہ فلمیں شروع ہوگی. ہائی وے, اس طرح کی سلطان احمد بھی بنایا تھا, یا پھر رانی مکھرجی کی بھی کچھ ایک فلم آئی, ایسا مجھے کچھ خیال ہے. تو یعنی بچے چھوٹے بچوں کے ساتھ, یا وہ مدھر بھنڈارکر بھی ایک فلم بنایا تھا, پھر وہ گندا خود کام کرا. یہ سب اللہ کو نہیں پہچاننے والے. اللہ جانتا ہے اللہ کو اگر سے انسان پہچانے, اللہ گناہوں سے بچا لیتا. جیسے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا ویسا بچا لیتا. میرے مسلمان, میں نئے طریقے سے ہر بار تم کو آگاہ کر رہا ہوں, اگر تمہارے اندر حیات ہے, اگر تمہارے اندر شرم ہے, تو ایسا کام کرو اسلام کا جو تمہارے آنے والی نسلیں جو ہے بہترین کام کر کے دکھائے. دیکھو ہندوستان میں آج بھی نیک کام ہوتے ہیں. ڈاکٹرز کئی جو ہے ایسے ہے جو فری کے علاج بھی کرنا شروع کرے. میں آج ہی چیک کراؤں. اللہ انسان کے اندر کی نیکی ختم نہیں کرتا, چاہے کوئی کیوں نہ, کیونکہ ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں. میرے بھائی تم اٹھو. دیکھو ایک لڑکا انڈیا میں مدراس میں جوان لڑکا, خالی وہ جو پوٹیٹو چپس کے جیسے پاکٹس آنے لگے ہیں آج کل, وہ کھا رہا تھا, خون آیا, ہاسپٹل گیا. وہ کچھ دوسرا وہاں ایک جوس ہوتا ہے, یا پھر اس کا نام کیا ہے نہیں معلوم, مجھے یاد نہیں ہے, وہ پیا شاید رکتا بول کے, اس کا ٹھسکا یا اس کی جو طبیعت خراب ہو رہی تو نہیں رکا, خون بہا اور سڈن ہاسپٹل لے کے مر گیا. نوجوان لڑکا خالی چپس کھا لیں. اتنی چھوٹی زندگی انسان کی. یہاں لڑکی جو ایک بچہ سائبر کے اوپر اس کو جو ہے ستا رہے بول کے انہیں مر گئی, خودکشی کر. اتنی چھوٹی زندگی, اتنا کمزور ہے انسان, سوچ نہیں سکتا. اپنے پاس وقت ہے, وقت کو قیمتی بنا لو. چلتے پھرتے اللہ سے کہو اللہ ہم سارے مسلمانوں کو بخش دے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. اتنا بہترین تمہارے دل میں سرور رہے گا, خوشی رہے گی. آپ جو ہے میں بتا رہا ہوں نا, ایسا نشہ, ایسا خمار ہوگا, ایسی خنودگی ہوگی کہ تم بولو گے واہ واہ واہ, اللہ نے میرے کو کیا کچھ نہیں دے دیا. جبکہ پیسہ نہیں ہے, جبکہ ہر چیز نہیں, تو بھی آپ کو ایسا لگے گا اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمت دی. چلتے پھرتے بولو اللہ انسان مسلمانوں کو تو بخش دے, اے اللہ انسانوں کو اسلام دے, اے اللہ جو ہے ہم مسلمانوں کی حالت بنا, اے اللہ ہمارے انڈیا کی حالت بنا, اے اللہ ہمارے یورپ کی حالت بنا, اے اللہ ہم نازک وقت سے گزر رہے ہیں, اے اللہ ہم ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں. اگر میں تو کہتا ہوں کہ اگر پاکستان ہے تو پاکستان محبت کرے ہندو سے, وہ جہنم میں جا رہا. اگر الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی طرح پیر پکڑنے کا موقع ہے تو پکڑ لے. میں تو یہی کام کرتا ہوں یہاں, میں یہی کام کرتا ہوں روز. میری زندگی کا مقصد ہے یہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.